بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 9۔ جب جناب جریر ابن عبداللہ بجلی کو معاویہ کی طرف روانہ کیا تو انہیں پلٹنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو امیر المومنین نے خط لکھا۔ فرماتے ہیں میرے خط ملتے ہی معاویہ کو دو ٹوک فیصلے پر آمادہ کرو اور اسے کسی آخری اور قطعی رائے کا پابند بناؤ، اور وہ دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور کرو کہ گھر سے بے گھر کر دینے والی جنگ یا رسوا کرنے والی صلح۔ اگر وہ جنگ کو اختیار کرے تو تمام تعلقات گفت و شنید ختم کر دو، اور اگر صلح چاہے تو اس سے بیعت لے لو، والسلام۔ امیر المومنین چاہتے تھے کہ حکومت جلد از جلد بن جائے اور اپنے ہی پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ یہ جو جناب عثمان کی طرف سے معاویہ کو منسوب کیا گیا تھا شام پر، تو امیر المومنین چاہتے تھے کہ اس کو ختم کرے، فتنہ جو بنا ہوا ہے، اور جناب عثمان کا کرتل سامنے لا کر کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا اور اس کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ امیر المومنین جانتے تھے اس فتنے میں کتنے ہزار اصحاب شہید ہوں گے، ادھر بھی مارے جائیں گے، ادھر سے بھی مارے جائیں گے، اور اسی طرح امیر المومنین کی کوشش رہی جلد از جلد اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ مکتوب نمبر 10 پہ کہ جب دشمن کی طرف سے بھیجے ہوئے لشکر کو یہ ہدایتیں فرمائی، فرماتے کہ جب تم دشمن کی طرف بڑھو یا دشمن تمہاری طرف بڑھے تو تمہارا پڑاؤ ٹیلوں کے آگے یا پہاڑ کے دامن میں ہو یا نہروں کے موڑ میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ چیز تمہارے لیے پشت پناہی اور روک کا کام دے، اور جنگ بس ایک طرف یا زائد دو طرف سے ہو، زیادہ جگہوں سے نہ کرو، ایک دو جگہوں کی طرف سے ہی حملہ کرو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں، ٹیلوں کی بلند سطحوں پر دید بانوں کو بٹھا دو، جو بڑے ہی تیر انداز ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کی نظر تیز ہو، ان کو وہاں بٹھاؤ، تاکہ دشمن کسی کھٹکے کی جگہ سے یا اطمینان والی جگہ سے اچانک نہ آ پڑے، اور اس کو جانے رہو کہ فوج کا ہر اول دستہ فوج کا خبر رساں ہوتا ہے، اور اول دستے کو اطلاعات ان مخبروں سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دیکھو جو لوگ ادھر ادھر ہونے سے کرتے ہیں انہیں بچتے رہو، اترو تو ایک ساتھ اترو، کوچ کرو تو ایک ساتھ کرو، جب رات تم پر چھا جائے تو نیزوں کو اپنے گرد گاڑ کر ایک دائرہ سا بنا لو، اور صرف اونگ لینے اور ایک آدھ جھپکی لینے کے سوا نیند کا مزہ نہ چکھو۔ امیر المومنین اپنے لشکر والوں کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ امیر المومنین سابقہ جنگوں سے جانتے تھے، جنگ احد میں لوگ بھاگ گئے تھے، اور امیر المومنین سب اطلاعات رکھتے تھے اور انہیں نصیحتیں کر رہے تھے کہ دشمن کو غافل مت سمجھنا، اکٹھے رہنا۔ اگر تم اکٹھے رہو گے، ساتھ اٹھو گے، ساتھ بیٹھو گے، ساتھ حرکت کرو گے، تو دشمن کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ یہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے امیر المومنین نے انہیں نصیحتیں کی۔ اور مکتوب نمبر 11 میں فرماتے جب معقل ابن قیس ریحئی کو 3000 کے ہر اول دستے کے ساتھ شام روانہ کیا تو یہ ہدایات فرمائی، فرماتے اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے روبرو پیش ہونا ہے، اور جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور آخری منزل نہیں جو تم سے جنگ کرے، اس کے سوا کسی سے جنگ نہ کرنا، صبح و شام کے ٹھنڈے وقت سفر کرنا، دوپہر کے وقت لوگوں کو ستانے اور آرام کرنے کا موقع دینا، ایسے یعنی انہیں تکلیف نہ دینا، انہیں آرام سے بٹھا دینا، گرمی ہے سردی ہے پھر بھی آرام کرے، آہستہ چلنا، شروع رات میں سفر نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور اسے قیام کرنے کے لیے رکھا ہے، نہ سفر و راہ پیمائی کے لیے ہے، اس میں اپنے بدن اور اپنی سواری کو آرام پہنچاؤ۔ جب جان لو کہ سحر پھوٹنے لگی ہے تو اللہ کی برکت پر چل کھڑے ہونا، جب دشمن کا سامنا ہو تو اپنے ساتھیوں کے درمیان ٹھہرو، دیکھو دشمن کے اتنے قریب نہ پہنچ جاؤ کہ جیسے کوئی جنگ چھڑنا ہی چاہتا ہے، نہ اتنے دور ہٹ رہو کہ جیسے کوئی لڑائی سے خوف زدہ ہو، اس وقت تک کہ جب تک میرا حکم تم تک پہنچے، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی دعوت تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق کی دعوت دینے اور ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے ان سے جنگ کرنے لگو۔ امیر المومنین بڑے ہی وہ سارے جنگی جو قاعدے قوانین وہ سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ
اسلام کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے جہاں دشمن دیکھو وہیں مار ڈالو اور جہاں جو بھی دیکھو وہیں نہیں. فرمایا آہستہ آہستہ چلو، دشمن کے اتنے قریب نہ ہو جاؤ کہ وہ تمہیں یہ خیال کرنے یہی لڑنے والے ہیں، اور دور بھی نہ بیٹھو کہ یہ سمجھے کہ خوف زدہ ہو گئے. پھر مکتوب نمبر 12 میں فوج کے 2 سرداروں کے نام. امیر المومنین لکھتے ہیں کہ میں نے مالک ابن حارث اشتر کو تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر امیر مقرر کیا، لہٰذا ان کے فرمان کی پیروی کرو اور انہیں اپنے لیے ذرا اور ڈھال سمجھو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری اور لغزش کا اور جہاں جلدی کرنا تقاضا ہو دشمن ہو وہاں سستی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب ہو وہاں جلد بازی کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا.